السلام علیکم تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین ایک تنازع جاری ہے اور تنازع کی وجہ ناگورنو کارباخ میں فوجی کارروائی ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 100 شہری اور آرمینیائی جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اگرچہ دونوں ممالک نے کئی دہائیوں سے خطے میں جنگ لڑی، مگر حالیہ برسوں میں تنازع انتہائی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کے درمیان یہ موجود علاقہ بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، مگر اس کا زیادہ تر حصہ آرمینیائی علیحدگی پسندوں کے کنٹرول میں ہے۔ یہ علاقہ سوویت دور سے ہی آذربائیجان کا ایک حصہ رہا ہے، مگر 1980 کی دہائی کے آخر میں سوویت یونین کا جب خاتمہ ہونا شروع ہوا تو آرمینیا کے علاقائی پارلیمنٹ نے آرمینیا میں اس خطے کے منتقلی کا حق میں ووٹ دیا، مگر سوویت حکام نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ علاقہ آذربائیجان میں ہے، مگر اس پر آج بھی علیحدگی پسند آرمینیائی باشندے حکومت کرتے ہیں، جنہوں نے اسے ناگورنو کارباخ خود مختار کے نام سے ایک جمہوریہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ آرمینیائی حکومت اسے آزاد حیثیت سے تسلیم نہیں کرتی، لیکن اس خطے پر سیاسی اور عسکری حمایت کرتی ہے۔ 1994 کے امن معاہدے کے بعد بھی اس خطے میں باقاعدگی سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا اور 1916 میں روس کی مداخلت کی وجہ سے 4 روزہ جنگ بھی ہوئی۔ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم، جس کی صدارت فرانس، روس اور امریکہ نے کی ہے، نے کئی سالوں سے دونوں ممالک میں امن معاہدے پر دستخط کروانے کی کوشش کی ہے۔ آذربائیجان کی افواج اور آرمینیائی علیحدگی پسندوں کے مابین برسوں جھڑپیں ہوئی۔ یہ تشدد 1990 کے عشرے تک جاری رہا، جس میں سینکڑوں اور ہزاروں افراد ہلاک ہوئے اور سینکڑوں ہزاروں کو بے گھر کر دیا گیا۔ 1994 میں روس نے جنگ بندی کروائی، مگر تب تک نسلی آرمینیائی باشندے اس خطے پر کنٹرول سنبھال چکے تھے۔ یہ تھی اس تنازع کی تاریخ، مگر اب موجودہ تنازع 27 ستمبر کی صبح سے ہوا، جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ مگر پرانی جھڑپوں سے اس بار جو چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نے مارشل لاء کا اعلان کیا ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جھڑپ ممکنہ طور پر آذربائیجان کی علیحدگی پسند آرمینیوں کے زیر قبضہ کچھ علاقے پر دوبارہ دعویٰ کرنے کی بولی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ آذربائیجان کی قومی کونسل کے چیئرمین نے ایک بیان میں کہا کہ آذربائیجان کی فوج کا فوجی آپریشن تقریباً 30 سالوں سے دشمن کو زیر قبضہ علاقے کو ختم کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 27 ستمبر ایک سخت دن تھا جس میں آرمینیا نے ناگورنو کارباخ کے آس پاس کے علاقوں پر روس کی براہ راست مدد کے ساتھ سیکیورٹی زون بنانے کے لیے قبضہ کر لیا ہے۔ روسی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق لڑائی روکنے کے لیے آرمینیا کو علاقہ چھوڑنا ہوگا۔ ناگورنو کارباخ تنازع میں طیب اردگان نے آذربائیجان کی مضبوط حمایت کی، جس نے نیٹو کے اتحادیوں کو خوفزدہ کر دیا ہے جو جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صدر نے انقرہ کی طرف سے آذربائیجان کے لیے تعاون کو ترقی کی جدوجہد کا ایک اہم حصہ قرار دیا ہے۔ انقرہ میں ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ ترک ساختہ ڈرون اب آذری حملوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ترک اسلحے کے لیے انفراسٹرکچر اور مدد فراہم کر رہے ہیں، حالانکہ اس میدان میں ان کی فوج موجود نہیں ہے۔ روس، امریکہ اور فرانس نے ناگورنو کارباخ کے خلاف جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن طیب اردگان کا کہنا تھا کہ انہیں پچھلے 3 دہائیوں سے جاری اس بحران کو نظر انداز کیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ دیرپا امن ان پیش ہونے والی تجاویز پر ہوگا جو دشمنوں کے خاتمے کے بعد ہوں گی۔ ترکی کے بعد پاکستان وہ دوسرا ملک تھا جس نے سن 1991 میں آذربائیجان کو خود مختار تسلیم کیا تھا، اور تب سے پاکستان اس ملک کے ساتھ فوجی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ابھی تک آرمینیا کو خود مختار تسلیم نہیں کیا۔ روسی وزارت خارجہ کے ذریعے شائع کردہ ایک ریڈ آؤٹ کے مطابق آرمینیا اور آذربائیجان نے ناگورنو کارباخ تنازع پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ سیز فائر ہفتے کے روز دوپہر سے شروع ہوگا۔ انسانی ہمدردی کے لیے جنگی قیدیوں، دیگر زیر حراست افراد اور جان بحق افراد کی لاشوں کے تبادلے بھی کیے جائیں گے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ جنگ بندی کے پیرامیٹرز پر علیحدہ اتفاق کیا جائے گا، مگر آذربائیجان نے طویل عرصے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سرزمین پر دوبارہ قبضہ کرے گا، جسے بین الاقوامی سطح پر آذربائیجان کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔